السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا شہزادہ سلیمان کافی حد تک ایک متنازع شخصیت کے سامنے آ رہا ہے، جنہوں نے کئی موقع پر اپنے اختیارات کو غلط طور پہ استعمال کیا ہے اور کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو مسلمانوں کی نظر میں اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جب کسی بھی حکمران کو اپنی حکومت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سیدھے راستے پہ ہوں یا غلط راستے پہ ہوں، چاہے اسے عالمی طاقتوں سے لڑنا پڑے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگ کرنا پڑے۔ یہی حال شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی ہے۔ 2015 میں منظر عام پہ آنے کے بعد سب سے زیادہ پذیرائی انہی کو ملی ہے، اور وہ بھی ان کی بربریت اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کو یہ حاصل ہوئی، جو کہ اچھی شہرت نہیں مانی جاتی۔ سعودی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی اختیارات جب شہزادے کے ہاتھ میں آئے تو محمد بن سلمان نے ایسے فیصلے کیے کہ پوری دنیا اور عالم اسلام کو حیران اور پریشان کر دیا، کیونکہ سعودی عرب ہمارا مرکز ہے، اسلام کی پھیلنے کی جگہ مکہ اور مدینہ جیسے دو عظیم شہر یہاں موجود ہیں، اس لیے وہاں کے ہر فیصلے پر مسلمان چونک بھی جاتے ہیں اور اچھے فیصلے پر دل خوش بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو شہزادے نے کام کیے ہیں وہ خواتین کی غیر اسلامی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، عبایا کا تقدس پامال کروایا ہے، سعودی عرب میں مختلف جگہوں پہ میوزک کنسرٹ کروایا اور سینما کا کھل جانا۔ بنیادی طور پہ یہ سارے فیصلے سعودی حکومت کو ایک لبرل حکومت بنانا ان کا مقصد ہے، تاکہ غیر ملکی ان کو یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ لبرل ملک نہیں ہیں، اور ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب کے تمام علماء کرام، ائمہ کرام اور دنیا بھر کے تمام علماء کرام اس قسم کے فیصلوں سے پریشان ہیں اور حیران ہیں، اور قبول کرنا ہر کسی کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور جس کسی نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی یا ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو ان سب کو بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی نامی گرامی خواتین کارکنوں، مسلم علماء، امام اور دیگر سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتے ہوئے جبر کی ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی گئی، جہاں سعودی عرب کے اندرونی معاملات کافی حد تک خراب چل رہے تھے۔ اسی دوران محمد بن سلمان بیرونی دنیا میں بھی جارحانہ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ محمد بن سلمان نے ایک ایسی خارجہ پالیسی ترتیب دی جس کے تحت انہوں نے یمن پہ حملہ کیا اور کروایا، اور قطر کی بھی ناکہ بندی کی، اور سب سے بڑھ کر اسلام دشمن حکومتوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا گھناؤنا کردار ادا کیا۔ وہ سارے کام کیے جن کی سعودی حکومت اور اسلام میں تاریخ نہیں ملتی۔ اب تک جتنے بھی حکمران گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھا اور ایسے کسی عالمی معاملے سے دور رہتے تھے جہاں انہیں اپنی بدنامی کا خطرہ ہو اور اسلام کے کوئی خلاف کام ہو۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کی بالکل بھی پرواہ نہ کی، اور ان کے بارے میں خفیہ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ خفیہ جیلیں بنا رکھی ہیں جہاں بہت سی ایسی خفیہ شخصیات کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، یا تو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ان کی غلط پالیسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں۔ ان رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہزادے نے اپنے گھر والوں تک پر رحم نہیں کیا۔ حال ہی میں خفیہ رپورٹ کے مطابق محل میں سازشوں کی وجہ سے محمد بن سلمان نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن کے ساتھ ان کے عام رشتے ہیں۔ 3 افراد میں سے موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز اور ایک سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف بھی شامل ہیں۔ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرنس محمد بن سلمان کے اقتدار کی ممکنہ رکاوٹ تھے۔ ان تینوں شہزادوں کو بغیر کسی جنگ کے اور کسی وجہ کے ان کو نظر بند کروایا گیا۔ شہزادے سلیمان کو اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ان کو مسلم دنیا میں بالکل پسند نہیں کیا جا رہا اور وہ سب سے لبرل شہزادے ہیں مانے جاتے ہیں۔ تمام تر وہ کام کر رہے ہیں جو غیر مسلم حکمران کرتے ہیں۔
تمام مسلمانوں کو سعودی عرب سے ہی تمام امیدیں ہیں، سب کی نظریں سعودی حکومت اور سعودیہ پہ ہی لگی ہوتی ہیں، وہاں سے آنے والے ہر فیصلے پر نظر ہوتی ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا دل ادھر ہی لگا رہتا ہے مکہ اور مدینہ کی وجہ سے۔ اگر مکہ اور مدینہ سعودیہ میں نہ ہوتا تو اس کی کسی کو بھی پرواہ نہ ہوتی کہ شہزادہ سلیمان کیا کر رہا ہے، لیکن سب کے سب اس وجہ سے بہت دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں جب کوئی ایسی خبر سن لیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو یا اسلام کے خلاف۔ اگر اس ملک پہ اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اور یہ دو مقدس مقامات نہ ہوتے تو سعودیہ وہ قوم ہے جو سوتی رہتی اور ترقی نہ کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا غلط استعمال سے ہی پچھلی قومیں اللہ کی غضب کا نشانہ بنی ہیں، لیکن یہ سب کچھ شاہ سلیمان بھول چکے ہیں، جبکہ سعودیہ میں ہی کچھ پچھلی قوموں کی تباہ کاریاں اور ان کے آثار موجود ہیں، پھر بھی نصیحت نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی امت کے چہرے مست نہیں ہوں گے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک اپنی امت کے لیے دعائیں اور خیر مانگتے رہے، لیکن ہمیں اسلام کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شہزادہ کے اپنے حریفوں کو خفیہ جیلوں میں بند کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو منع کرنے والا کوئی نہ ہو اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو، یہ صحیح غلط فیصلے کرتے رہیں اور سعودی عرب کو بے حیائی اور فحاشی پہ لگا دیں۔ شہزادہ احمد شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں اور شاہی خاندان میں ایک اہمیت حاصل ہے کیونکہ وہ شاہ سلمان کے واحد زندہ رہنے والے سگے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بھائی جدید سعودی حکومت شاہ عبدالعزیز کے سگے بیٹے ہیں اور دونوں ہی ولی عہد کا درجہ رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ عرصے پہلے تک سعودی عرب میں یہ رائج تھا کہ جانشین ایک بھائی سے دوسرے بھائی میں منتقل ہوا کرتی تھی، لیکن جب 2017 میں سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا اور واضح کر دیا کہ اگلے حکمران محمد بن سلمان ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، تجزیہ نگاروں کا بھی ماننا یہی ہے کہ اس وقت اپنے خاندان کی اہم شخصیات کو نظر بند کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان کے والد کی عمر اب 88 برس ہو گئی ہے اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادے کا بادشاہ بننے کا امکان زیادہ بڑھ چکا ہے، ایسے میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور یہ بات ہے کہ جن شاہی شخصیات کو نظر بند کیا ہے انہوں نے آج تک اپنے کسی عمل سے یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ولی عہد محمد بن سلمان کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں یا حکومت لینا چاہتے ہیں۔ البتہ اس کے سبب ایک بات ہو سکتی ہے، جب 2018 میں پرنس احمد بن عبدالعزیز کو اپنے ہیرو کے طور پر پیش کیا تھا سعودی عوام نے، جب انہوں نے سعودی حکومت کی پالیسیوں پر کھل کر مخالفت کی تھی، اس وقت وہ لندن میں موجود تھے اور سعودی حکومت پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی اور ان کے خلاف مظاہرے بھی کیے جا رہے تھے اور مظاہرین یمن میں سعودی عرب کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے، اور پرنس احمد نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور سعودی حکومت کے خلاف بیانات قلم بند کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بادشاہ اور ان کے ولی عہد کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار وہی ہیں، سعودی عوام نہیں۔ سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں اپنی عوام کا، لیکن سعودی عوام ان کا ان سب معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے انٹرویو میں کہی تھی جب وہ لندن میں موجود تھے، جس کے بعد سعودی عوام نے ان کی بہت زیادہ پذیرائی کی۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے انٹرنیٹ پہ پرنس احمد سے وفاداری کا عہد پوسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سب کے بعد پرنس احمد نے میڈیا پہ آ کے یہ کہہ دیا کہ ان تبصروں کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ بادشاہت لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ لندن سے واپسی پہ جب ایئرپورٹ پہنچے تو محمد بن سلمان نے انہیں لینے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عوام کو بظاہر ان کے رشتوں میں خاصی گرم جوشی دکھائی دی، لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ پرنس عبدالعزیز خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سعودی عرب سے آزادانہ طور پہ باہر آنے اور جانے کی اجازت تھی، حالانکہ شاہی خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ انہیں یہ آزادی میسر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شہزادے محمد بن سلمان کو شک ہے کہ وہ ان کے وفادار نہیں ہیں، لیکن پھر اچانک سے ایک دن ایئرپورٹ پہ جب احمد بن عبدالعزیز واپس آ رہے تھے تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور نظر بند کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سعودی عرب کی طرف سے اس بات کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں عوام کچھ بولے یا عوام کو کچھ معلوم ہو، کیونکہ اگر یہ بات زیادہ عام ہوئی تو سعودی شاہی خاندان
انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ تمام اس قسم کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جارحانہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2017 میں پرنس محمد بن سلمان نے اپنے سینکڑوں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ تاجروں اور وزراء کو بھی نظر بند کر دیا تھا، جبکہ وہ سب کسی بھی طرح کے الزام میں ملوث نہیں تھے۔ یہ سب وہ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کے سارے اقدام سے یہی لگتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو جتنے بھی غلط فیصلے کرنے پڑے یا جبرانہ کام کرنے پڑیں وہ کریں گے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہود کمپنیوں کے ساتھ مل کے ایک سٹی بنا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ جدید ہے، اور وہ یہودی مل کے بنا رہے ہیں، جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دجالی سٹی ہے وہ۔ اس کے بارے میں آپ کو مکمل ویڈیو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، سعودی عرب کی بھی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی، کیونکہ محمد بن سلمان نے تو ٹھان لی ہے کہ وہ اس کو یورپ کے برابر بنا کے رہیں گے۔ وہاں پہ فحاشی عام ہو گئی ہے، سینما کھل گئے ہیں، میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی اپنا مندر کھولے بیٹھے ہیں، جس کو کہ بت پوجنے کی اجازت نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑ کے خانہ کعبہ سے نکالے تھے، لوگوں کو سکھایا تھا، وہ سب کام دوبارہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ان سب چیزوں سے بچائے اور سعودی عرب کی اور مکہ خانہ کعبہ اور مدینہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔